مجھے افسوس ہے کہ تم اپنی اس ذہنی مشقت کی کوئی قیمت وصول نہ کر سکو گے۔ مفت میں ایک معقول رقم ہاتھ آتی کسی کو بری نہیں لگتی، ورنہ میں بھی لمبا کھیل کھیلنے کا عادی ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں رقم پر ادھار کھائے بیٹھا ہوں۔ راضی نہ ہوئے تو پھر قانون کا چنگل تمہاری ننھی سی دنیا کا سکون غارت کر دے گا۔ اور پھر چند ثانیوں کے لیے لائن پر سکوت چھا گیا۔ پھر ایسو کی آواز ابری، تم نے بے سوچے سمجھے منہ کھولا ہے۔ رقم دی جا سکتی ہے مگر اتنی نہیں۔ ہمیں قانون کا کوئی خوف نہیں کیونکہ ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتے، بس یہ اپنے آدمیوں کی حماقتوں کی قیمت ہوگی کیونکہ ہم ان واقعات کو جمی لائٹ کے حلم میں لانا پسند نہیں کریں گے۔ وہ بہت سنکی آدمی ہے، بھڑک گیا تو سارے عملے کی چھٹی کر کے لائٹس کاٹیج کو مویشی خانہ بنا ڈالے گا۔ میں ضرورت مند نہیں جو مول تول کروں، مجھے صرف ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ پھر تمہیں وقت دینا ہوگا، میں مشورے کے بغیر ہی کوئی جواب دے سکوں گا۔ اوور۔ اس بار اس کا لہجہ تفکر آمیز تھا۔ کتنی مہلت چاہیے؟ کم از کم 4 دن۔ میں 2 دن سے زیادہ وقت نہیں دے سکتا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ میرے ساتھ کوئی چال چلنے کی کوشش کی گئی تو انجام تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ نہ ہی میں تمہیں شہادتیں مٹانے کی اجازت دوں گا۔ ان 2 دنوں میں میرے مسلح آدمی لارڈز کاٹیج کے مقابل والے جنگل میں معمور رہیں گے۔ اگر تمہارے آدمی نے وہاں گھس کر گولیوں کے خالی ہول سمیٹنے کی کوشش کی تو بے دریغ مار دیے جائیں گے۔ اوور۔ کیا تم اب بھی اپنی پرانی کہانی پر مصر ہو؟ کون سی پرانی کہانی؟ میں نے انجان بن کر سوال کیا۔ ہمارے اسٹیٹ مینیجر کے 15,000 ہارنے والا قصہ، اس نے یاد دلایا۔ وہی تو بنیاد ہے سارے قصے کی، میں نے پرزور لہجے میں کہا، ورنہ مجھے پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا کہ میں لارڈز کاٹیج کے کاویے کاٹنے شروع کر دوں۔ اصل میں مجھے اسی کی تلاش تھی لیکن اب وہ پس منظر میں چلا گیا ہے۔ اوور۔ تو پھر یہ بات طے ہے کہ اس 2 دن کے عرصے میں تم کوئی کارروائی کرو گے نہ پولیس سے رجوع کرو گے؟ اس نے تائید طلب لہجے میں سوال کیا۔ اس کا انحصار میری شرائط کی پابندی پر ہے، میں نے اس کی کمزوری بھانپتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ تمہارے آدمی جنگل میں گھسے تو محاذ دوبارہ کھل جائے گا۔ تم بچوں جیسی بات کر رہے ہو۔ ہول سمیٹنے سے زیادہ آسان یہ ہوگا کہ میں وہ تمام اسلحہ یہاں سے ہٹوا دوں جو اس رات استعمال کیا گیا تھا۔ اب تم سے 2 دن بعد بات ہوگی۔ اوور اینڈ آل۔ میں نے آپریٹرز کا بٹن آف کر دیا۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، سلطان شاہ نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ ہم ان پر دباؤ ڈالنے کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ ہم جو کچھ کر گزرے ہیں اس سے زیادہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ اب وہ ہوشیار بھی ہو گئے ہیں۔ ہم نے دوبارہ اس عمارت کا رخ کیا تو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر پولیس کو درمیان میں لانا بھی بے سود ہوگا۔ وہ لوگ بارسوخ اور وسائل کے مالک ہیں، بآسانی اس معاملے کو دبا دیں گے۔ بہتر یہی ہوگا کہ ہم اپنی دھمکی کا بھرم برقرار رکھیں۔ پھر اب کدھر کا ارادہ ہے؟ ہوٹل سے فارغ ہو کر سیدھے ایئرپورٹ چلیں گے، ٹیکسی وہیں کسی پارکنگ لاٹ میں چھوڑ دیں گے اور وہ پرانی انارکلی کے اڈے پر انتظار میں سوکھتا رہے گا۔ اس وقت ہماری سلامتی ہر معاملے سے زیادہ اہم ہے۔ وقت ہوا تو اس کا بھی کوئی حل نکالیں گے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ وہاں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پرواز کی روانگی میں 2 گھنٹے باقی تھے۔ ہمیں نشستیں بآسانی مل گئیں۔ میں نے اندر لاؤنج میں جانے کی بجائے باہر وقت گزاری کو بہتر سمجھا اور ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ میرا ذہن مسلسل غزالہ کی روپوشی میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے اس بارے میں سلطان شاہ سے زیادہ کھل کر بات نہیں کی، لیکن لائٹ کاٹیج والوں سے چھیڑ چھاڑ کا مقصد بھی یہی تھا کہ انہیں ذک پہنچا کر ان کی انا پر تازیانے لگائے جائیں۔ اگر غزالہ ان کے قابو میں ہوتی تو میری ہرزہ سرائی کے جواب میں وہ ضرور اس کا حوالہ دیتے۔ وہاں میرے 2 حریف تھے، ایک تصویر اور دوسرا ایسو۔ ایسو سے شروع سے ہی میں نے مختلف حیثیت سے بات کی اور اس نے کسی بھی مرحلے پر ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ وہ میری اصلیت سے واقف ہو چکا تھا۔ لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ لارڈز کاٹیج میں رہنے والا ہر شخص تصویر کو جواب دہ تھا اور اپنی کارکردگی کے لیے اسی سے ہدایات حاصل کرتا تھا۔ اسے پوری طرح علم تھا کہ میں اس عمارت میں دلچسپی لے رہا تھا، لیکن مجھے گھیرنے کے لیے تصویر نے مجھ سے اپنی اصل حیثیت کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ ملنے کو ترسے ہوئے بھائی کا روپ دھار کر مجھے اپنے بھٹ میں مدعو کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میری معلومات اور قیاسات کے مطابق تصویر خود ہی اسے ایٹو تھا۔ ایسی صورت میں یہ ناممکن تھا کہ اس کا کوئی ہرکارہ غزالہ کو اغوا کرتا اور وہ اس سے لا علم ہوتا۔ ایسی صورت میں یہ فطری تقاضا تھا کہ میرے ہاتھوں جانی اور مالی تباہی اور عمارت میں آتش زنی کے بعد وہ یقیناً غزالہ کی قید کے اطلاع دے کر میری کمزوری سے کھیلنے کی کوشش کرتا۔ تصویر نے مجھ سے یہ تو کہہ دیا کہ توقیر ان دنوں پاکستان میں نہیں بلکہ ہزاروں میل دور اوٹاوا میں مقیم تھا اور کسی نے اس کا نام لے کر غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے دور دور تک ایسے کسی آدمی کی موجودگی کا کوئی منطقی جواز نظر نہیں آتا تھا۔ صاف اور سیدھی بات یہ تھی کہ توقیر نے مجھ پر کراچی میں ہاتھ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی اور بری طرح ناکام رہا۔
اس ناکامی کے بعد تصویر نے دوستی اور برادرانہ محبت کے رشتے سے وار کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے لازمی تھا کہ توقیر کی ہون ریز کارروائیوں سے خود کو بری و ذمہ ظاہر کرتا، لیکن اس نے ضرورت سے زیادہ ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے توقیر کی ملک میں موجودگی سے ہی انکار کر دیا۔ توقیر کو پچھلی بار لاہور میں میری موجودگی کا علم ہو چکا، جس کا اقرار رمضان چاچا کر چکا تھا۔ پھر کراچی میں توقیر نے غزالہ سے ملنے کے پورے جتن کر ڈالے۔ اس کی کوشش رہی تھی کہ میرے ساتھ اس لڑکی کو بھی پکڑ سکے جو ملازمت کی تلاش میں ایشین سنڈیکیٹ کے دفتر میں پہنچی تھی، اور وہاں خفیہ کیمرے سے اس کی تصویریں لے لی گئی تھیں۔ ان لوگوں کے پاس میرے خلاف پہلا اور آخری ثبوت غزالہ کی تصویر کی صورت میں محفوظ تھا۔ اگر وہ میرے ذریعے پکڑی جاتی یا اس سے میرا تعلق ثابت ہو جاتا تو توقیر اور تصویر بلا تعامل میرے بارے میں کوئی بدترین فیصلہ صادر کر سکتے تھے۔ سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا اور میرے وجود میں سنسنی کی لہر سی دوڑ گئی۔ پھر میرے ذہن میں چرس سے ہیروئن کے کاروبار کی طرف منتقلی کے دنوں کا ایک خوشگوار سفر کی یادیں تازہ ہو گئیں، جب میں نے ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کے سیلز آفیسر کی حیثیت سے مخصوص شناختی علامات، کاغذات اور ایک دھماکہ خیز محفوظ بریف کیس کے ساتھ مشرق بعید کا سفر کیا تھا۔ اس دوران پرواز مغرب سے آنے والی ایک حسین و جمیل سفید فام دوشیزہ بکرے کے سر آلے نکرائی ٹائچن کی وجہ سے مجھے پہچان کر پہلے مجھ سے الجھی، اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہی ایشلے ہاؤس کی نمائندگی کر رہی تھی اور میرے سفر کا مقصد محض اسی سے ملاقات کرنا تھا۔ اس کا نام ویرا لائٹ تھا۔ ایک اہم منصب کی مالک ہونے کے باوجود ویرا لائٹ بہت خوش مزاج اور فراغ دل لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ میرے جو چند دن گزارے وہ میری زندگی کے یادگار دنوں میں شمار کیے جا سکتے تھے۔ ویرا لائٹ سے میری پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ پھر ڈاکٹر ویسلر کی سربراہی میں ہونے والی انسداد منشیات کی بین الاقوامی کانفرنس میں اس کے نام کا شہرا سنائی دیا۔ کانفرنس میں ہونے والے انکشافات کی روشنی میں پاکستان کے قبائلی علاقے میں قائم ہونے والی مومن خان کی پہلی ہیروئن تیار کرنے والی لیبارٹری کے لیے ویرا لائٹ نامی ایک سفید فام لڑکی ہی نے 30,000 کی حقیر معاوضے پر ڈاکٹر پی جے ڈالٹن نامی جرمن کیمسٹ کو کام کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ ڈاکٹر ڈالٹن اپنی نگرانی میں ہماری سرزمین پر ہیروئن کی تیاری کی بنیاد رکھ کر خاموشی سے اپنے ملک لوٹ گیا، لیکن اپنی تیار کی ہوئی ہیروئن کا نمونہ ساتھ لے جانے کے جرم میں اپنے ملک کے ہوائی اڈے پر پکڑا گیا۔ ویرا لائٹ برائے ایشلے ہاؤس، ویرا لائٹ برائے مومن خان اور اب جمی لائٹ کا نام لائٹ سکاٹش کے مالک کے طور پر سامنے آیا تھا۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا تھا؟ میرے ذہن نے اس حقیقت کو، اس اتفاق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یقینی طور پر ہمارے ملک میں ہیروئن کی پیداوار، تجارت، فروغ اور برآمدات میں الائرز خاندان کے مفادات ناقابل تردید تھے، اور جمی لائٹ شاید اس جرائم پیشہ خاندان کا سربراہ تھا جو لاہور میں ایک محل نما عمارت میں جرائم پیشہ لوگوں کی فوج پال رہا تھا۔ وہ اس قدر چالاک تھا کہ اپنے نام اور ساکھ کے تحفظ کے لیے خود پس پردہ رہ رہا تھا، اور سارا کاروبار مقامی مہروں کے ذریعے اس قدر پر اصرار اور پیچیدہ انداز میں چلا رہا تھا کہ کسی بھی مرحلے پر اس کی ذات کے بے نقاب ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ توقیر یا تصویر کو مالی آسائشوں کے ساتھ ایٹو کا منصب دے دیا، اور وہ دونوں جمی لائٹ سے ملے ہوئے ہدایات کی روشنی میں کامیابی کے ساتھ موت کی سوداگری میں مصروف تھے۔ اور شاید اسی نقطے میں میرے ایک پرانے سوال کا جواب بھی موجود تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال ہمیشہ کسی نیش عقرب کی طرح چبھتا رہا کہ تنظیم کا پراسرار اور آمر مطلق سربراہ آخر A2 کیوں کہلواتا تھا، اسے A یا A1 کیوں نہیں کہا جاتا تھا۔ جمی لائٹ کی ذات نے اس نقطے کو بھی بے نقاب کر دیا۔ A2 یا تصویر یا توقیر میں سے کوئی اتنا آزاد اور با اختیار نہیں تھا جتنا باہر سے نظر آتا تھا۔ جو اختیارات اور دائرہ کار انہیں فراہم کر دیا گیا وہ اسی میں رہتے ہوئے اپنے فرائض بجا لاتے، اور حد یہ تھی کہ تصویر یا توقیر میں سے کسی ایک کو مقامی سربراہ کے طور پر A2 کا خطاب بھی اوپر والے کی طرف سے دیا گیا تھا، تاکہ اس کی نمائندگی کرنے والے کو کسی بالادستی کی موجودگی کا احساس رہے اور وہ احکام کی سرتابی کی جرات نہ کر سکے۔ جمی لائٹ کی ذات نے میرے بہت سے سوالات کے جواب فراہم کر دیے۔ مجھے تصویر اور توقیر کے بارے میں کبھی کوئی خوش فہمی نہیں رہی۔ جب سے مجھے اطلاعات ملی کہ توقیر نے کراچی میں رہتے ہوئے A2 کا کردار ادا کیا، مجھے یہی خالص تھی کہ وہ دونوں اتنے ذہین اور ہوشیار کیسے ہو گئے کہ جدید ترین ایجادات سے استفادے کے ساتھ تنظیم کا بندوبست چلانے لگے۔ جمی لائٹ نے ایک طرف ویرا لائٹ کے ذریعے ایک جرمن کیمسٹ کو مومن خان کے لیے کام کرنے پر آمادہ کیا تاکہ وہ دنیا میں افیون کی کاشت سے بہترین اور دنیا کے ہر قانون سے ماورا علاقے میں اعلیٰ ترین ہیروئن تیار کرا سکے، پھر مقامی فراہمی اور برآمدات کے لیے اپنی تنظیم کو استعمال کر سکے۔
میں بھی تمہارے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ میری طویل ہوتی ہوئی فکر آمیز خاموشی کا تسلسل سلطان شاہ نے ختم کر دیا۔ میں سارے واقعات پر ایک نئے زاویے سے غور کر رہا تھا۔ میں نے آس پاس میدان صاف دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا، ہم یہاں سے بالکل ہی ناکام نہیں لوٹ رہے۔ خیر، ناکامی تو کسی بھی طرح نہیں ہوئی، اس نے کہا۔ بنیادی کامیابی یہ ہوئی کہ اب تم تصویر کے ٹھکانے سے بخوبی واقف ہو چکے ہو، اس سے براہ راست بات کر چکے ہو۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ کلا بازی کھا گیا، شاید وہ اندازہ کر چکا ہے کہ تم پر آسانی سے ہاتھ نہ ڈال سکے گا، پھر اب تک کی تمام نقصانات بھی اس کے سامنے ہیں۔ شاید وہ کوئی بڑا فیصلہ بھی آزادانہ طور پر نہیں کر سکتا۔ اب تک وہ ایک مطلق العنان سربراہ نظر آتا تھا، لیکن اس بار میری رائے تبدیل ہو چکی ہے، اور شاید یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یعنی وہ بھی کسی کو جواب دہ ہے؟ سلطان شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ میرا اندازہ یہی ہے، میں نے کہا، سارا کھیل وہی چلا رہا ہے جو لائٹس کاٹیج کا مالک ہے۔ اس کے استفسار پر میں نے اختصار سے کام لیتے ہوئے اسے اپنے نظریات سے آگاہ کر دیا۔ اسی ضمن میں مجھے ویرالائڈ اور اپنے غیر ملکی سفر کا ذکر بھی کرنا پڑا، اور اس کی آنکھیں حیرت سے کشادہ ہو گئیں۔ تو کیا ایسو نے تمہارے 30 لاکھ کے مطالبے پر اسی لیے 2 دن کی مہلت مانگی ہے کہ اس دوران میں جمی لائڈ شاید یہی نام لیا تھا؟ اس نے امارت کے مالک کا وہ لہجہ بھر کے لیے خاموش ہوا اور میرے سر کا تائیدی اشارہ پا کر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جمی سے رابطہ قائم کر کے ہدایات لے سکے؟ ایسو کو تو شاید علم بھی نہ رہا ہو کہ جمی لائڈ اس کھیل میں ملوث ہے۔ مجھے تو محض اس لیے شبہ ہوا کہ میں ویرا لائڈ کے ساتھ چند دن گزار چکا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جمی لائڈ کی بیٹی یا بیوی ہو، ضروری نہیں کہ کوئی اتنا قریبی رشتہ ہو سکتا ہے کہ محض 2 گروہوں کے آدمیوں میں اپنی شناخت کے لیے لائڈ کا دم چھلا لگاتی ہو اور پاکستان سے باہر تنظیم کے مفادات کے لیے کام کرتی ہو۔ لیکن تم تو بتا رہے ہو کہ وہ تم سے ہیروئن کی خریداری کا سودا کرنے آئی تھی۔ اس نے چونک کر سوال کیا۔ اگر وہ انہی میں سے ہے تو سودے بازی کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں سے حسب ضرورت مال بھیجا جا سکتا تھا۔ نفع ادھر سے ہو یا ادھر سے جانا ایک ہی جیب میں ہے، تو پھر اتنے طویل طریقہ کار کی کیا ضرورت تھی؟ شدید ضرورت تھی۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ اس تنظیم میں رازداری کی اہمیت سب سے زیادہ ہے؟ جو جس کو جواب دہ ہے بس اسی کو جانتا ہے، اسے آگے پیچھے کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ جو شخص نچلی سطح پر اتنی احتیاط کا عادی ہو، وہ اپنے بارے میں بے پرواہی کیسے برت سکتا ہے؟ وہ اپنے بین الاقوامی مفادات سے اپنے مقامی کارندوں کو باخبر کیوں کرے گا؟ اگر ایشلے ہاؤس بھی اسی کی فرم ہے تو باقاعدہ سودے بازی کیے بغیر مال بھیجنے کی صورت میں جو شخص بھی A2 ہے، اسے علم ہو جاتا کہ ایشلے ہاؤس کا تنظیم سے تعلق ہے، اور کسی وقت مقامی تنظیم گردش میں آتی تو لا محالہ ایشلے ہاؤس بھی ڈوب جاتی، پھر شاید وہ وہاں سے دوسرے بین الاقوامی ٹھکانے بھی نظر آ جاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ پرخیال لہجے میں بولا۔ یہ تو مختلف ملکوں میں پھیلا ہوا کوئی بین الاقوامی گروہ معلوم ہوتا ہے جو ہر ملک میں بظاہر خود مختار ہے، لیکن ہر ایک کے بھاگ جمی لائڈ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی ان کے درمیان رابطے کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ لوگ تو پھر غیر قانونی کام کر رہے ہیں، اس لیے ان کے طریقے پیچیدہ اور مشکوک ہونے لازمی ہیں، لیکن تم قانونی کاروبار کرنے والی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا طریقہ کار تو دیکھو، اس سے زیادہ پراسرار نظر آئے گا۔ بڑے بڑے گروپ سینکڑوں بڑی اور چھوٹی کمپنیوں کے مالک ہوتے ہیں اور اپنے حلقے سے باہر کسی کی حقیقی ملکیت کا علم نہیں ہونے دیتے، حتیٰ کہ ان کمپنیوں کے اعلیٰ ملازمین ایک دوسرے کے خلاف رقابت کے جذبے سے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بیچ کنی پر تلے رہتے ہیں۔ آپس کی سودوں میں مالکان کے اشارے پر کہیں 1 کا مال 100 میں بیچا جاتا ہے اور کہیں 10 کا 1 میں۔ اس سارے جوڑ توڑ کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف ناموں کے باوجود عالمی منڈی میں خفیہ اجارہ داریاں قائم کر لی جائیں جنہیں کوئی قانون بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ سب بہت دور کی اور میری عقل سے باہر کی باتیں ہیں۔ خلاصہ تو پھر بھی یہی ہوا کہ تصویر اور توقیر کا صفایہ ہونے کے بعد تنظیم ختم ہو جائے گی؟ یہی تو نہیں ہوگا، میں نے وضاحت کی۔ اگر ساری منصوبہ بندی توقیر یا تصویر کی ہوتی تو ان کے بعد تنظیم کا شیرازہ بکھر جاتا، ہیروئن کی جو مقامی منڈی پیدا ہوئی ہے وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں میں تقسیم ہو جاتی، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکے گا۔ توقیر اور تصویر کے بعد شاید تھوڑے دن کے لیے بحران پیدا ہوگا، پھر ان سب کا باپ انہی میں سے ایک کسی نیچے والے کو منتخب کر کے A2 کے منصب پر فائز کر دے گا اور گاڑی پھر چل پڑے گی۔ وہ شاید مزید کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت ایئرپورٹ کے بیچنگ سسٹم پر کراچی کے لیے روانہ ہونے والے مسافروں کی اطلاع کے لیے پرواز کی تیاری کا اعلان ہوا اور ہم دونوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ گو ہمارے پاس سامان نہ ہونے کے برابر تھا، اور جو کچھ تھا وہ اس قدر ناکافی تھا کہ ہم بآسانی اپنے ساتھ کیبن میں لے جا سکتے تھے،
لیکن 2 بے آواز پستولوں کی وجہ سے میں نے اپنا سوٹ کیس بورڈنگ کارڈ لیتے ہوئے کاؤنٹر پر دے دیا اور اسلحہ بھی اسی میں ڈال دیا، کیونکہ آئے دن ہونے والی فضائی قزاقیوں کی بنا پر ہر مسافر کی دستی سامان کی سخت جانچ پڑتال ہوتی۔ ایسے مرحلے پر میرے لیے نہ صرف ان ہتھیاروں کے لائسنس کی فراہمی دردسر بن جاتی، بلکہ میں ناگفتہ مشکلات سے دوچار ہو سکتا تھا۔ یقین نہیں آتا کہ ہم جیتی جاگتی دنیا میں ان حالات سے دوچار ہیں۔ طویل خاموشی کے بعد طیارے کی ٹیک آف کرتے ہی سلطان شاہ نے بات وہیں سے شروع کر دی جہاں چھوڑی تھی۔ شاید تم نے کبھی مافیا کا نام سنا ہو، میں نے نشست پر پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ اٹلی کے بدنام مجرموں سے شروع ہونے والا یہ گروہ مغرب میں آج اتنا با اثر اور طاقتور ہے کہ اپنی درپردہ ریشہ دوانیوں سے حکومت تک کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ان کا سربراہ گاڈ فادر کہلاتا ہے، جس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ مافیا کا قانون ہوتا ہے۔ شاید یہ لوگ بھی انہی خطوط پر چل رہے ہیں۔ اب تمہارا نشانہ کون ہے، ایٹو یا جمی لائڈ؟ اس نے دھیمی سرگوشیانہ آواز میں پوچھا۔ دونوں میں سے جو پہلے ہاتھ آ جائے، لیکن اس سے پہلے غزالہ کو تلاش کرنا ہے۔ اسے کچھ ہو گیا تو میں یہ حالش زندگی بھر نہ بھلا سکوں گا کہ وہ میری وجہ سے اس مصیبت میں مبتلا ہوئی ہے۔ پھر میں نے اسے اشارے سے خاموش کر دیا، کیونکہ دوہری نشست کی اگلی صف میں بیٹھا ہوا ایک شخص بار بار پہلو بدل کر شاید ہماری گفتگو سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ طیارے نے کراچی کی زمین چھوئی تو رات گہری ہو چکی تھی۔ اترنے سے قبل طیارے نے بلندی کم کرتے ہوئے شہر کی حدود کا چکر کاٹا تو نیچے تحت نظر شہر نگاراں کی روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ شہر میں رہتے ہوئے ہمیشہ اور ہر مقام پر یہی احساس رہتا ہے کہ شہر کو کسی ترتیب اور منصوبے کے بغیر منمانی طریقے پر آباد کیا گیا ہے، لیکن رات کے اس سمے فضا سے شہر میں ایسے مثلث، مربع اور مستطیل دھبے نظر آ رہے تھے کہ سلطان شاہ حیران ہوا جا رہا تھا۔ روشن سیدھی اور بل کھاتے ہوئے سڑکوں کی ایسی بہتات نظر آ رہی تھی کہ مواصلاتی مجبوریوں کے تجربات خواب محسوس ہو رہے تھے، اور جب طیارہ دھیمی رو سے رن وے پر ٹیکسی کرتا ہوا مقررہ مقام پر رکا تو سلطان شاہ میری طرف دیکھ کر احمقانہ انداز میں ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ یہ تو کراچی ہی ہے، اس نے حفت آمیز ہنسی کے ساتھ کہا۔ پھر تم کیا سمجھے تھے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رات کے وقت جہاز سے یہ شہر اتنا خوبصورت نظر آتا ہوگا۔ بس یوں ہی خیال ہوا کہ کہیں پائلٹ غلطی سے کسی اور شہر میں نہ جہاز اتار رہا ہو۔ میں اپنے بدترین ذہنی الجھاؤں کے باوجود اس کی معصومانہ سوچ پر زیر لب مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ جہاز سے اترنے کے بعد حال میں کریئر سے سوٹ کیس اٹھاتے ہی میرے ذہن میں رکشے کا سنایا ہوا شعر پھر ناچ اٹھا۔ شام کجا رات ہو چلی تھی، گھر خاکستر ہو چکا تھا، اور میں سامان بدست سوچ رہا تھا کہ اب کہاں جاؤں۔ پہلے میرا ارادہ کسی ہوٹل کا رخ کرنے کا تھا، لیکن باہر نکلنے تک میں نے ارادہ تبدیل کر دیا۔ غزالہ کی گمشدگی کے بعد اس کا باپ بالکل تنہا رہ گیا۔ جوان بیٹا مفلوج ذہن کے ساتھ علاج کے لیے داخل تھا۔ بیوی اپنے تمام تر احساسات کے باوجود کوکین کے نشے کی عادی تھی اور دن کا بیشتر وقت نشے میں ڈوب کر کسی جذباتی تلاطم کے بغیر گزارتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ غزالہ کے گھر میں رہ کر ہم دونوں نہ صرف کرنل کا دکھ بانٹ سکیں گے، بلکہ وہاں رہتے ہوئے آزادی کے ساتھ اپنا کام بھی کر سکیں گے۔